السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 332، الانفال، آیت 47 تا 49، پارہ نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ واللہ بما یعملون محیط۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ قَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله واللہ شدید العقاب۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن يتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑاتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس کا جو وہ کر رہے تھے احاطہ کرنے والا تھا۔ اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوش نما بنا دیے اور کہا آج تم پر لوگوں میں سے کوئی غالب آنے والا نہیں، اور یقیناً میں تمہارا حمایتی ہوں، پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹا اور اس نے کہا بے شک میں تم سے بری ہوں، بے شک میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ایک بیماری تھی کہہ رہے تھے ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکہ دیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب
کمال حکمت والا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا اور نہ ہو تم کالذین ان لوگوں کی مانند جو خرجوا نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے بطرًا اکڑاتے اتراتے ہوئے ورئاء الناس اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ویصدون اور وہ روکتے تھے عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے واللہ اور اللہ تعالیٰ بما ان کو جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں محیط گھیرنے والا ہے۔ وَإِذْ اور جب زینا خوبصورت کر دیے لہم ان کے لیے الشیطان شیطان نے اعمالہم ان کے عمل وقالا اور کہا لا غالبا نہیں کوئی غالب آنے والا لکم تم پر الیوم آج کے دن من الناس لوگوں میں سے وانی اور بے شک میں جارن حمایتی ہوں لکم تمہارا فلما پھر جب تراعت آمنے سامنے ہوئیں الفئتان دونوں جماعتیں ناکسا تو وہ پھر گیا علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر وقالا اور اس نے کہا انی بے شک میں بریئن بیزار ہوں منکم تم سے انی تحقیق میں ارا دیکھتا ہوں ما جو لا ترونا نہیں تم دیکھتے انی بے شک میں اخاف اللہ ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے واللہ اور اللہ تعالیٰ شدید العقاب انتہائی سخت سزا دینے والا ہے۔ اذ جب یقولو کہتے تھے المنافقون منافق والذین اور وہ لوگ فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض روگ تھا بیماری تھی غرہ دھوکے میں ڈال دیا ہؤلاء ان کو دینہم ان کے دین نے ومن اور جو کوئی یتوکل بھروسہ کرے اللہ اللہ تعالیٰ پر فإنا تو یقیناً اللہ تعالیٰ عزیز نہایت غالب حکیم خوب حکمت والا ہے۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، آج کی ان آیات بینات میں اور آج کے اس سبق 332 میں اللہ سبحانہ و تعالی بدر کے میدان کا معرکہ بدر کا ایک اور پیارا اور خوبصورت واقعہ اور منظر بیان فرماتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو پڑھتے ہوئے ہمیں مکمل انہماک یقین کا بندوبست کرنا چاہیے۔ جب یہ ہوگا تو یوں سمجھیے جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھنے میں ہمارا انہماک اور توجہ اتنی ہو کہ گویا کہ قرآن ہمیں لائیو میں منظر دکھا رہا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات میں آج پھر بدر کا منظر ہمارے سامنے ہے۔ اس بدر کے معرکے میں ایک بہت بڑا کام ہوا، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کی طرح نہ ہو جانا۔ کیا مقصد؟ کافر عام ہیں اور یہاں مراد ابو جہل اینڈ کمپنی ہے۔ ابو جہل اور کافروں کی طرح نہ ہو جانا، یہ کافر کیا تھے اور ہمیں کیوں ان کے جیسا ہونے سے منع کیا گیا ہے؟ ابو جہل اور ابو جہل کے ساتھ موجود 1000 کا لشکر مکہ سے چلا لڑائی کرنے کے لیے، اور ان کی لڑائی کا مقصد کیا تھا؟ چودراہٹ۔ ان کی لڑائی کا مقصد آکڑ خانی، اترانا، تکبر کرنا، وڈپ، یہ ان کی لڑائی کا مقصد تھا کہ یہ اپنے تکبر میں، اپنی اکڑ میں اور اتراتے ہوئے اور غرور اور تکبر کرتے ہوئے اور چودراہٹ کو قائم و دائم رکھنے کے لیے نکلے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے۔ نمبر 2، کافروں کے اندر کیا خرابی یہ ابو جہل کے لشکر میں بھی تھی اور آج امریکی اور مودی لشکروں کے اندر بھی یہی کچھ موجود ہے۔ اس لیے ہر بار کفر شکست کھاتا ہے
اور اہل ایمان فتح و کامیابی و کامرانی پا لیتے ہیں۔ ابو جہل اور کافر کے لشکر میں کیا خرابی تھی کہ وہ ریا کاری کرتے ہوئے نکلے۔ ریا الناس، ان کا مقصد لوگوں کو اپنی شان و شوکت اور اپنی شجاعت و بہادری دکھانا تھا۔ ان کافروں کا تیسرا جرم اور تیسری خرابی کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے سے روکنے والے تھے۔ تو رب کائنات نے ایمان والوں کو کہا کافروں کی طرح نہ ہو جانا۔ پتہ چلا کہ جنگ، غزوہ، مارکا جیتنے کے لیے مسلمان کو ضروری ہے کہ وہ مسلمان اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں نکلے۔ اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلنا چاہیے۔ کوئی چودراہٹ یا اترانا یا تکبر اور غرور اور وڈپ وہ دماغ میں نہ ہو۔ جب بھی مسلمان اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے تو لوگوں کے سامنے اپنی شان و شوکت اور اپنے آپ کو بہادر دکھانا مقصود نہ ہو۔ ویسے یاد رکھیے، ہر عبادت کے اندر، ہر وہ عبادت جس کے اندر ریاکاری ہوگی، اپنی شان و شوکت دکھانا یا لوگوں کو اپنی بہادری دکھانے کے لیے یا اپنے آپ کو بڑا مجاہد دکھانے کے لیے جب بھی ایسا عمل کیا جائے گا یہ حرام ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ سے روکنا تو یہ بھی ایک بہت بڑا پاپ ہے اور ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے مومنوں اور مسلمانوں کوئی بھی کام کرنا ہے وہاں تکبر اور غرور اور لوگوں کو دکھلانا اور اپنی شان و شوکت کو اجاگر کرنا نہ ہو، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا مقصود خاطر ہو، تو کامیابی ہمیشہ کلمہ پڑھنے والوں کو، ایمان والوں کو ہی نصیب ہوگی۔ بدر کے مارکے میں کیا ہوا؟ بدر کے مارکے میں یہ ہوا کہ شیطان ابلیس نے ابو جہل اینڈ کمپنی کی بدعمالیاں انہیں خوشنما بنا کر دکھائیں، اور ابلیس ان کے دلوں میں، ابو جہل اور ابو جہل کے لشکر کے دلوں میں یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ آج تو تم نے کامیاب ہونا ہی ہونا ہے۔ کہاں تم 1000 اور کہاں وہ مٹھی بھر 313 کا لشکر، جس پورے لشکر میں صرف ایک ہی گھوڑا ہے، لڑنے بھیڑنے کا کوئی سامان ہے ہی نہیں۔ تو شیطان نے ابو جہل اور ابو جہل کے لشکر کے دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ بھئی آج تو تمہاری جیت پکی ہی پکی ہے، لہذا خوب ڈٹ کے لڑو اور آج ان مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دو، آج تمہاری جیت پکی ہے اور میں بھی اپنے لشکر سمیت تمہارا ساتھی ہوں اور تمہارا معاون ہوں۔ ایک یہ کہ شیطان نے یہ باتیں وسوسہ کر کے ڈال دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ دوسرا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے علی بن ابو طلحہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت تفسیر طبری کے اندر اور اسی طرح دیگر جگہوں پر موجود ہے، ابن کثیر میں اور اس کے علاوہ دیگر جگہوں کے اندر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ابلیس بھی بدر کے دن اپنے لشکر سمیت ابو جہل کے لشکر میں شامل ہوا، اور ابلیس ایک سردار سراقہ بن مالک بن جوشم کی صورت میں آیا اور آ کر یہ ابو جہل کے لشکر اور ابو جہل سے کہنے لگا کہ آج تم لوگوں کی جیت پکی ہی پکی ہے، آج تم لوگوں کی جیت پکی ہی پکی ہے، میں اپنے لشکر سمیت تمہارا ساتھی ہوں، آج تم نے جیتنا ہی جیتنا ہے۔ لیکن جب لڑائی شروع ہوئی اور آسمان سے ملائکہ کی جماعتیں اتریں اور ان میں جناب جبریل علیہ السلام اور اسی طرح مختلف ملائکہ کی جماعتیں جب بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے اتریں، تو شیطان نے جب فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا
تو شیطان سمجھ گیا کہ آج ابو جہل اور اس کے لشکر کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جائے گا۔ اس لیے ابلیس شیطان ملائکہ کو اترتے دیکھ کر اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا، پیٹھ پھیری اور دوڑ پڑا۔ کیوں کہ جب ملائکہ اترے اس وقت ابلیس ایک ابو جہل کے لشکری کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیے ہوئے تھا، اور جب جناب جبریل علیہ السلام کو اترتے ہوئے دیکھا، اپنا ہاتھ اس مشرک کے ہاتھ سے چھڑایا، دم دبا کر بھاگا اور کہنے لگا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ یہ ابو جہل کے لشکر کا مشرک کہنے لگا، اے سراقہ تو نے تو کہا تھا کہ میں آج تمہارے ساتھ ہوں۔ ابلیس نے کہا بڑھ گیا تمہارے ساتھ ہونا، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ اور یوں ابلیس اپنے لو لشکر سمیت ابو جہل کے لشکر کو تنہا چھوڑتے ہوئے بھاگ پڑا، پیٹھ پھیر کے بھاگا۔ اب شامت آئی ابو جہل اور اس کے لشکر کی کہ صحابہ بھی اسے مار رہے ہیں، اور جناب ملائکہ بھی جو ہے وہ ابلیس کے اور ابو جہل کے لشکر کو مارے جا رہے ہیں۔ اور یوں مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فتح اور کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی۔ ابلیس نے کیوں کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں؟ وہ اس لیے کہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی تھی، اور اس ابلیس نے مہلت مانگی تھی قیامت کے دن تک، جبکہ اللہ نے کہا کہ جا تجھے مہلت ہے۔ اب جب اللہ چاہے گا اس کی مہلت کا اختتام ہوگا۔ جب ابلیس نے شیطان نے ملائکہ کو اترتے دیکھا تو سمجھا کہ میرا دی اینڈ آ گیا ہے، میری مہلت ختم ہونے والی ہے، اس لیے وہ بگوڑا دم دبا کے بھاگا اور پیچھے کو واپس نہ دیکھا۔ یہاں ان آیات بینات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں منافق لوگ اور کمزور لوگ وہ کہنے لگے کہ بھائی مسلمانوں کو تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، یہ کیا ہے ادھر سے 313 ادھر سے 1000، یہ کو مقابلہ ہے، یہ کو لڑائی ہے، یہ تو سیدھا سیدھا آ بیل مجھے مار والی بات ہے، موت کے منہ میں ہاتھ ڈالنے والی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان منافقوں کا رد کرتے ہوئے فرمایا جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کی ذات غالب ذات ہے اور کمال حکمت والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ جب کوئی اللہ پہ بھروسہ کر لے اور جس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی شامل ہو جائیں، اس کی مدد شامل ہو جائے، پھر اسباب و وسائل درے کے درے رہ جاتے ہیں، اور اللہ جس کے ساتھ ہو کامیابیاں اور کامرانیاں انہی کا مقدر ہوتی ہیں۔ تو بھائیو ہمارے لیے بھی یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ ہم جتنے بے وسائل کیوں نہ ہو جائیں، جتنا بے سر و سامان کیوں نہ ہو جائیں، اپنے رب پر توکل اور بھروسہ نہ چھوڑیں۔ اس لیے صبح شام پڑھنا چاہیے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ صبح بھی اور شام بھی 7 مرتبہ یہ پڑھنا چاہیے۔ جس نے اللہ پر بھروسہ کیا جیسے بدر والوں نے کیا، وہ بھلے بے سر و سامان ہو، اللہ سبحانہ و تعالی جس کے ساتھ ہو جائے، جو اللہ پہ بھروسہ کر لے، وہ ہمیشہ فتح اور کامیابیاں اور کامرانیاں ہی پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین جو وسائل ہمیں دے، ان وسائل کو اختیار کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاک پروردگار ہمیشہ شیطان ابلیس اور اس کے لشکر کے مقابلے میں
ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔